بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ سنو بھائی، نتاج کا ایک معنی اصطلاحی ہے اور نتاج کا دوسرا معنی لغوی ہے۔ نتاج کا معنی اصطلاحی اثبات نتیجے کا بدلیل، اور نتاج کا معنی لغوی ولد۔ کیا ہے؟ ولد۔ کتنے معنی ہوگی؟ اگر معنی اصطلاحی ہو تو پھر یا صیغہ معلوم کا ہے یا صیغہ مجہول کا ہے۔ اگر صیغہ معلوم کا ہو اس کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ اثباتی نتیجہ میں دلیل کا محتاج نہیں، اثباتی نتیجہ میں دلیل کا لا ينتج، یعنی لا يحتاج فی النتیجة الى دلیلنا۔ معنی اصطلاحی ہوا اور صیغہ معلوم کا ہوا، اس کا ذکر قاضی نہیں۔ دوسرا کہ معنی اصطلاحی ہو اور صیغہ مجہول کا ہو، لا ينتج، اللہ کو نتیجہ نہیں بنایا جا سکتا دلیل کے لیے، یعنی اللہ کا اثبات بھی دلیل نہیں ہو سکتا، اس کا ذکر ہے لا ينتج، اے لا برہان علیہ، دلیل نہیں ہے خدا کی اس بات پر۔ اب بات سمجھ میں؟ کیوں؟ بل هو البرہان علی کل شیء، خدا دلیل ہے ہر چیز پر۔ تو اگر اغیار دلائل ہو جائے خدا پر تو دور لازم آئے گا۔ بات آئی سمجھ؟ اب معنی اصطلاحی ہے اور صیغہ مجہول کا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اللہ کا اثبات بدلیل نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اس پر اعتراض ہے کہ متکلمین تو اللہ کا اثبات بدلیل کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں العالم متغیر وکل متغیر حادث، فالعالم، یہ نتیجہ ہے۔ اب العالم حادث وکل حادث فلہ خالقان، فالعالم لہ، اب خالق کا اثبات ہم نے کیا اس دلیل سے، اور آپ کہتے ہیں لا ينتج، اللہ نتیجہ نہیں بنایا جا سکتا دلیل کا، دلیل سے اس کا اثبات نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تو دلیل سے خدا کا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو قاضی اس کا جواب دیتا ہے کہ دلیل کی دو قسم ہیں، ایک دلیلی لیمی ہے اور ایک دلیلی علمی ہے۔ ایک دلیلی علمی اور ایک دلیلی علمی اس کو کہتے ہیں کہ ذہن میں بھی علت و نتیجے کا اور خارج میں بھی علت و کس کا؟ نتیجے کا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل علمی، کہ دلیل علت نتیجے کا ہو ذہن میں بھی اور خارج میں بھی۔ ٹھیک ہے، ان کانت النار موجودتان فالضوء موجود لیکن النار موجودہ، فالضوء، تو وجود نار دلیل وجود ضوء پر،
اور وجود نار کا خارج میں بھی علت ذو کے لیے اور ذہن میں بھی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیمی. اور دلیل اینی اس کو کہتے ہیں کہ دلیل ذہن میں علت و نتیجے کے لیے لیکن خارج میں علت نہ ہو بلکہ معلول ہو. ان کانت ذو موجودہ فالنار موجود لیکن ذو موجود فالنار موجود. اب مجھے صاحب یہاں ذو علت ہے نار کے لیے لیکن ذہن میں، خارج میں ذو علت ہے نار کے لیے یا معلول؟ معلول. تو دلیل علمی اس کو کہتے ہیں کہ دلیل نتیجہ کے لیے علت ہو ذہناً و خارجاً، اور دلیل علمی اس کو کہتے ہیں کہ دلیل علت و نتیجہ کے لیے ذہن میں نہ. ٹھیک ہے. تو قاضی جواب دیتا ہے کہ اللہ کا اس بات بھی دلیل نہیں ہے، یعنی دلیل علمی کے ساتھ کہ وہ دلیل اس بات باری تعالیٰ کے لیے خارج اور ذہن دونوں میں علت. اور متکلمین نے جو کہا العالم متغیر وکل متغیر فلہ خالق فالعالم لہ خالق، یہاں جو ہے متغیرون یہ دلیل ہے لیکن ذہن میں علت ہے اس بات خالق کا یا خارج میں بھی؟ ذہن میں، خارج میں نہیں ہے. تو یہ کون سی دلیل ہے؟ دلیل اینی. اس کا ہم انکار نہیں کرتے، ہم انکار کرتے ہیں دلیل. اس لیے فرماتے ہیں وَإِنَّ السَّبِيلُ إِلَيْهِ، اور سبیل وجود اور اس بات باری تعالیٰ کا دلائل کا شفا مزحہ ہے لَمُفِيدَ لِوُجُودِهِ. بات سمجھ میں ہاں؟ اگر نتاج کا معنی اصطلاحی کا تو کتنے احتمالات؟ دو، یا صیغہ معلوم کا وہ ذکر نہیں ہے اور یا صیغہ. اور اگر نتاج کا معنی لغوی ہو تولید پیدا کرنا تو پھر یہ صیغہ معلوم کا ہے. تو لا ینتج کا معنی لم یلد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں. اور اگر صیغہ مجہول کا ہو لا ینتج، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے نہ جنا ہے نہ جنا گیا ہے. لم یلد کب معنی ہوگا کہ لا ینتج صیغہ معلوم کا ہو، اللہ کسی کا والد نہیں ہے، اللہ نے کسی کو جنا نہیں. ہاں؟ اور اگر لا ینتج صیغہ مجہول کا ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ لم یولد، اللہ جانا گیا نہیں ہے، یہ معنی ہے. او لم یلد. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں نہیں، او لم یولد، اللہ کو جانا نہیں گیا، یہ کب کسی کا مجہول ہو. اولو بنی للفاعل نو فماناہ لم یلد، اللہ کو جانا گیا نہیں ہے. بات آئی سمجھ میں؟ ہاں اچھا. اب آؤ معنی لغوی کی دلیل پیش کرتا ہے کہ اللہ نے کسی کو جانا نہیں، کیونکہ یہ اللہ اگر اس کو جانے تو یہ والد بنے گا، اور یہ اور والد اور ولد میں تماثل بھی شرط ہے اور تکافؤ بھی شرط. والد اور ولد میں تماثل بھی، تماثل کا معنی اشتراک حقیقتی نوعی میں. والد اگر خر ہے تو ولد خر ہوگا، والد اگر گھوڑا ہے تو ولد گھوڑا ہوگا، والد اگر انسان ہے تو ولد. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تماثل، اشتراک والد و ولد کا ماہیت نوعی میں. اور تکافؤ کا معنی یہ ہے کہ ایک علت ہو دوسرے کا، یا دونوں معلولین و علت ثالث. ٹھیک ہے. اب والد و ولد میں تکافؤ بھی ضروری ہے اور تمام. اب اگر اللہ والد ہو اور یہ ولد ہو تو یہ ولد واجب ہے یا ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو تماثل نہیں ہے، ایک نوع کے نہ بنے، وہ نوع واجب سے ہے، یہ نوع ممکن سے ہے.
اور اگر یہ واجب ہے تو تماثل تو ہے، وہ بھی نوع واجب سے ہے، یہ بھی نوع واجب سے ہے، لیکن تکافو نہیں ہے۔ تکافو تو یہ ہے کہ ایک علت اور ایک معلول ہو، اور واجب کسی کا معلول بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، لہذا لم یلد ولم یولد۔ یہ معنی ہے اس قول کا۔ بیان یہ ہے کہ والد او ولد یتکافیان، ان میں تکافو ہوتا ہے، یعنی اشتراک علاقہ ذاتی میں کہ ایک علت دوسرا معلول ہو، وہ متماثلات، اور ان میں تماثل ہوتا ہے، یعنی دونوں افراد ہوتے ہیں حقیقتی نوعی کے۔ ٹھیک ہے، جب یہ دو علاقے ضروری ہے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کا جو ولد ہے وہ واجب ہے یا ممکن ہے؟ اگر واجب ہے تو تماثل تو ہے، تکافو نہیں ہے، وہ معلول نہیں بن سکتا، اور اگر ممکن ہے تو تکافو ہے، وہ معلول اور خدا علت بن سکتا ہے، لیکن تماثل نہیں ہے، ولد نوع ممکن سے ہے، والد واجب سے ہے۔ والواجب، ولد واجب لیس بمتکافئ لواجب آخر، وہ معلول واجب آخر کا نہیں ہے۔ والممکن، اگر ولد ممکن ہو جائے نو لا یماثلہ، اس کا تماثل نہیں ہے، وہو ظاہر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بیان اول کا، اول کون ہے؟ تکافو۔ تکافو کا معنی کہ دو شیئین ہو، احدہما علت و آخر کا، یا دونوں معلولین ثالث کا۔ اور تماثل کا معنی اشتراک ماہیت نوعیہ۔ معنی تکافو کا یہ ہے اللہ یتصور کہ ممکن نہ ہو وجود احد الامرین کا اور تصور احد الامرین کا الا مگر تب بأن یتحقق کہ دوسرا موجود ہو اور دوسرا متصور ہو اس کے ساتھ۔ فلا یکون، یہ علاقہ نہیں ہوتا الا بعلاقۃ ذاتیۃ بینہما بالعلیۃ والمعلولیت، کہ ایک علت ہو دوسرا معلول ہو، اور معلولیتہما لامر ثالث، یا دونوں معلولین ہو، امری وہ امر ثالث یوقع جو پیدا کرے دونوں کے درمیان ارتباط افتقاری کے ایک دوسرے کا محتاج ہو، وسیاتی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ علاقہ لا تمکن، ممکن نہیں ہے بین القیومین الواجبین لذاتہما، اگر والد بھی واجب ہے اور ولد بھی واجب ہے تو ایک علت دوسرا معلول کیسے بنے گا؟ وقد تماثل